أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تعالى في مقام آخر إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین سی مقام گرامی قدر میرے دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں، گزشتہ دو نشستوں سے ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، محافظین ختم نبوت کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ آج کی نشست بھی اسی عنوان کا تسلسل ہے۔ آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، وہاں آج کی نشست میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے، پیغمبر کی دشمنی کرنے والے، پیغمبر اسلام کی گستاخی کرنے والے بدبختوں کی عبرتناک موت اور انجام کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ جل وعلا مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور سچا حقیقی عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پروردگار کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ بڑا گہرا رشتہ، پیار اور محبت والا رشتہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کی گستاخی نہ اللہ برداشت کرتا ہے نہ صحابہ برداشت کرتے ہیں، اس لیے کہ رشتہ ہی محبت والا ہے۔ اللہ
اور اللہ کے ہاں یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو حضور سے عشق کرنے والے ہیں، حضور سے پیار کرنے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے ہیں، حضور کے دیوانے ہیں، حضور کے مستانے ہیں، حضور کے پروانے ہیں، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے بڑی عزت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، رعب اور دبدبے کے ساتھ، اور جو حضور کی مخالفت کرنے والے، حضور کی دشمنی کرنے والے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے، وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا، اس دنیا میں بھی ناکام و نامراد، اس دنیا میں بھی ناکام و نامراد، اس دنیا میں بھی تباہ و برباد، اس دنیا میں بھی تباہ و برباد۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام ہر وقت پیغمبر کے دشمنوں کے تعاقب میں لگے رہتے، اگر وہ دشمن باپ ہوتا تب بھی، اگر وہ بیٹا ہوتا تب بھی، بھائی ہوتا تب بھی، رشتہ دار ہوتا تب بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو برداشت صحابہ نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے، میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے صرف یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جس وقت جنگ احد میں جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا باپ جراح آتا ہے تو وہ اپنے باپ کی گردن اڑا دیتے ہیں حضور کی محبت میں۔ جنگ بدر میں جناب سیدنا صدیق اکبر اپنے لخت جگر عبد الرحمن کی طرف تلوار اٹھا کر بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں حضور کی محبت میں۔ جناب مصعب بن عمیر اپنے بھائی عبداللہ بن مصعب کا قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حضور کی محبت میں۔ اور جناب سیدنا فاروق اعظم اپنے سگے ماموں عاص بن مغیرہ کا قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حضور کی محبت میں۔ اور جناب علی المرتضیٰ، جناب حمزہ اور جناب ابو عبیدہ اپنے رشتہ داروں ولید، شیبہ اور عتبہ کا گلا کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، کس میں؟ حضور کی محبت میں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے جو لوگ ہیں، جہاں تلک صحابہ کرام پہنچ سکے، جہاں تلک صحابہ کرام پہنچ سکے تو وہاں پر تو ان گستاخوں کا کلا کما کیا، اور جہاں پر صحابہ کرام نہیں پہنچ سکے خود پروردگار نے ان بدبخت گستاخوں کا خاتمہ کیا۔ میں نے شروع میں بات کی آغاز میں اس لیے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بھی پیارے، صحابہ کو بھی پیارے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بھی حضور کی گستاخی نہیں برداشت کرتے تھے، اور پروردگار بھی حضور کی گستاخی۔ اب آئیے تاریخ عالم کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہوں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی دشمن، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف ابو لہب ہے۔ یہ وہ بدبخت ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر اچھالے، جس نے حضور کی مخالفت کی، جس نے حضور کو گالیاں دی۔ فاران کی چوٹی پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس وقت نے پتھر اٹھایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اچھال دیا۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے بارے میں آتا ہے کہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ اس کے عزیز و اقارب نے اس کی لاش کو ہاتھ تک لگانا گوارا نہ کیا، اس کے اوپر پتھر برسائے گئے، اتنے پتھر برسائے گئے کہ اس کا لاشا پتھروں کے ڈھیر میں چھپ گیا اور وہ ڈھیر اس کی قبر بن گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی دشمنی کا بدلہ خود لے کر دکھایا۔ اور اس بدبخت کی بیوی ہے جس کا نام ہے ام جمیل، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والی، دشمنی کرنے والی، گستاخی کرنے والی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھانے والی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے انتہا پر پہنچی ہوئی۔ ایک مرتبہ کانٹوں کی گٹھری
اپنی گردن پر اٹھا کر لا رہی ہے کہ محمد بن عبداللہ کے راستے میں کانٹے بچھاؤں گی، وہی کانٹوں کی گٹھڑی پھانسی کا پھندا بن گئی، اسی میں اٹک کر یہ مردار ہو گئی۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا بدلہ خود لے کر دکھا دیا۔ ابو لہب کا بیٹا ہے جس کا نام عتیبہ ہے، پیغمبر اسلام کا اصلی دشمن ہے۔ یہ وہ بدبخت ہے جس نے جسارت کی پیغمبر کے رخ انور پر تھوکنے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، اے اللہ اس کے اوپر جنگلی درندوں میں سے کوئی درندہ مسلط کر دے۔ یہ سفر کے اوپر جاتا ہے، سامان کا ڈھیر لگایا جاتا ہے، سامان کے ڈھیر کے اوپر اس کا بستر بچھایا جاتا ہے تاکہ کوئی جنگلی درندہ اسے نقصان نہ پہنچائے۔ اب دیکھیے کہ وہاں پر ایک شیر آتا ہے، جنگل کا سردار، جنگل کا بادشاہ، اور آ کر رات کی تاریکی میں اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ جنگل کا درندہ اور شیر یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر ہمارے اندر حیوانیت ہے، ہم انسان نہیں ہیں لیکن ہم حیوان ہو کر بھی حضور کو پہچانتے ہیں، حضور کی قدر و منزلت کو پہچانتے ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، اور حضور کی غلامی میں ہمیں فخر ہے۔ جو حضور کی گستاخی کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ جنگل کے درندے بھی میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابو جہل مشرکین مکہ کا سردار کبر میں آگے بڑھا ہوا، غرور سے اٹا ہوا، جب دشمنی میں آگے بڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبار صحابہ سے نہیں، مشہور صحابہ سے نہیں، حضرت عمر بھی تھے، حضرت علی المرتضیٰ بھی تھے، حضرت خالد بن ولید بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور صحابہ، چھوٹے چھوٹے سے بچے، معاص اور محبت سے جہنم رسید کرا کر اس کے غروب کو خاک میں ملا کر دنیا کفر کو بتا دیا کہ اسلام کا بچہ بچہ پیغمبر کی ختم نبوت کا محافظ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں ایک نام ہے امیہ بن خلف کا۔ یہ وہ بدبخت ملعون انسان ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں پیش ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں پیش ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، مخالف اور گستاخ ہے۔ اور یہ وہ بدبخت ہے جس نے جناب بلال کے گلے میں رسی ڈال کر پورے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا تھا، جناب بلال کو اذیتیں دی تھی، جناب بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا تھا۔ یہ وہ بدبخت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا غرور کیسے خاک میں ملایا؟ اسی بلال کے ہاتھوں سے اسے جہنم رسید کرایا۔ اس کے غرور کو اللہ نے خاک میں ملا دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے خود بدلہ لے لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا دشمن ہے جس کا نام ہے ولید بن مغیرہ۔ یہ وہ بدبخت ہے جو حضور کا اصلی دشمن ہے، حضور کا مخالف ہے، حضور کا گستاخ ہے، ہر وقت حضور کو تکلیف پہنچانے والا۔ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بعد ذالک زنیم، فرمایا کہ یہ حرامی ہے، اپنے باپ کا بھی نہیں ہے۔ وہ حضور کو مانتا نہیں تھا لیکن حضور کی بات کو مانتا تھا۔ وہ تلوار لے کر اپنی ماں کے پاس گیا کہ محمد عربی نے ایسے بولا ہے، بعد ذالک زنیم، کہ تو حرامی بھی ہے، تو بدکار ہے۔ ماں نے کہا کہ واقعتاً محمد عربی سچ کہتا ہے، اس لیے کہ تو اپنے باپ کا نہیں فلاں چرواہے کا بیٹا ہے۔ یہ پیغمبر کی دشمنی میں اپنی حد کا راز کر گیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس کے گھٹنے میں ایک تیر لگا اور وہ زخم پورے جسم میں پھیلتا چلا گیا اور یہ وہیں سڑ کر مر گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی دشمنی کا بدلہ خود لے لیا۔ پیغمبر کا ایک دشمن ہے جس کا نام ہے عاص بن وائل۔ وہ گدھے کے اوپر سوار ہے، گدھے کو ٹھوکر لگتی ہے، سر کے بل گرتا ہے، بچھو کاٹتا ہے، یہ بھی تڑپ کر مر جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی دشمنی کا بدلہ خود لے لیا۔ پیغمبر کا ایک گستاخ ہے جس کا نام اسود بن مطلب ہے۔ یہ پیغمبر کی نقلیں اتارتا تھا۔ ایک مرتبہ درخت کے نیچے سویا
اٹھا تو آنکھوں میں کانٹے چبھ رہے تھے، دیواروں میں سر مارنا شروع کر دیا، دیواروں میں سر مارتے مارتے یہ بدبخت مر گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی دشمنی کا بدلہ خود لے لیا۔ ایک بدبخت ہے جس کا نام ہے اسود بن یغوث، یہ بھی پیغمبر کا دشمن ہے، باد سموم سے اس کا چہرہ جھلس کر سیاہ ہو گیا اور پیاس کی شدت سے اس کی زبان لٹک کر باہر آ گئی، یہ بھی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اللہ نے اس کا انجام بھی عبرتناک بنا دیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا بدلہ پروردگار نے لے کر دکھا دیا۔ اس سے بھی آگے چلیے تو ایک بدبخت ہمیں نظر آتا ہے جس کا نام حارث بن قیس ہے، یہ بھی پیغمبر کا دشمن ہے، پیغمبر کا مخالف ہے، پیغمبر کا گستاخ ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا ہے۔ اس کے پیٹ میں سرد پانی پڑ گیا اور وہ سرد پانی ناک کے راستے سے نکلتا تھا، منہ کے راستے سے نکلا کرتا تھا، یہ اس طرح سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا بدلہ خود لے لیا۔ عاص بن منبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اس کو زہریلا کانٹتا چبھتا ہے، زہر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی دشمنی کا بدلہ لے لیا۔ ایک بدبخت ہے جس کا نام امیہ بن حجاج ہے، پیغمبر کا دشمن ہے، یہ اندھا ہو کر تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا بدلہ اللہ نے لے کر دکھا دیا۔ ایک اور بدبخت ہے جس کا نام زبیر بن امیہ ہے، یہ وبا کا لقمہ بنتا ہے، یہ بھی مر جاتا ہے۔ ایک اور بدبخت جس کا نام عامر ہے، دوسرے کا نام اربد بن ربیعہ ہے، دونوں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم نے محمد بن عبداللہ کو قتل کرنا ہے، آپس میں مشورہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ میں باتوں میں لگواؤں گا، تو نے محمد عربی کی گردن پر تلوار چلا دینی ہے۔ یہ اسی ارادے کے ساتھ میرے پیغمبر کی دربار میں آتے ہیں، وہی کے ذریعے سے میرے پاک پیغمبر کو پہلے بدلا دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ یہ باتوں میں مصروف ہو گئے لیکن پیغمبر کی طرف وار نہ کر سکے، واپس پلٹے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تو نے تو وار کرنا تھا، اس نے کہا کہ مجھے تو بہت زیادہ مخلوق حضور کا پہرا دیتی ہوئی نظر آ رہی تھی، حالانکہ حضور اکیلے تھے۔ اللہ نے فرشتوں کو اتار دیا کہ میرے پیغمبر کی حفاظت کرنی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی ان کے بارے میں، اللہم اکفیہما بما شئت، اے اللہ تو ان دونوں سے کافی ہو جا۔ یہ واپس پلٹ رہے تھے، آسمان سے بجلی گرتی ہے، وہیں پر جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا بدلہ پروردگار نے خود لے کر دکھا دیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن ہے جس کا نام عقبہ بن ابی معیط ہے۔ یہ عقبہ بن ابی معیط وہی ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سجدے میں تھا، اون کا بوجھ اٹھا کر پیغمبر کے سر کے اوپر لاد دیا تھا۔ یہ بدبخت پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، ظاہری اسلام قبول کر لیتا ہے۔ جب اس کے دوست ابی بن خلف کو علم ہوتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، پوچھا کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب اس نے کہا کہ میں اس وقت تک تیرے سے دوستی نہیں لگاؤں گا جب تک تو محمد بن عبداللہ کے سامنے جا کر یہ گستاخی کر کے نہیں آتا۔ چنانچہ وہ بدبخت آتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر محمد عربی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر تھوکنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ تھوک انگارہ بن کر اس بدبخت پر لوٹ جاتی ہے، اور اس بدبخت کو جناب علی المرتضیٰ نے اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کیا۔ ایک اور بدبخت ہے جس کا نام ہے ابی بن خلف، یہ بھی پیغمبر کا دشمن ہے، پیغمبر کا مخالف ہے، پیغمبر کا گستاخ ہے۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم فرمایا۔ 63 سال کی میرے پاک پیغمبر کی زندگی ہے، میرے پاک پیغمبر بدر میں بھی گئے، میرے پاک پیغمبر احد میں بھی گئے، میرے پاک پیغمبر خندق میں بھی گئے، میرے پاک پیغمبر دیگر غزوات میں بھی تشریف لے کر گئے، لیکن آپ کے ہاتھوں سے کوئی واصل جہنم نہیں ہوا۔ یہ بدبخت ملعون وہ ہے جو پیغمبر کے ہاتھوں سے واصل جہنم ہوا۔ پیغمبر نے خود فرمایا تھا کہ ابی تو میرے ہاتھوں سے قتل ہو کر رہے گا،
اب ابی بن خلف کو چڑھتے سورج کی طرح یقین تھا کہ میں نے محمد بن عبداللہ کے ہاتھوں سے مرنا ہے، جنگ احد کا موقع ہے، زبیر بن عوام حضور کا دفاع کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترکش سے تیر نکال کر زبیر بن عوام کے حوالے کر رہے ہیں۔ اب ایک تیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا اور ابی بن خلف کی طرف پھینک دیا، ایک تیر خود لیا، ابی بن خلف کی طرف پھینک دیا، معمولی سا زخم لگا اور وہ تڑپنے لگا، بیلوں کی طرح آواز لگانے لگا۔ اب پھر کیا ہوا؟ لوگ آئے تسلی دینے کے لیے، قوم کے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ معمولی سا زخم میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا یہ معمولی سا زخم نہیں ہے، اگر یہ زخم پورے حجاز میں تقسیم کر دوں تو پورے حجاز کے لوگ تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ مر زہران نامی جگہ پر واپسی پر یہ بدبخت واصل جہنم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود واصل جہنم فرمایا ہے، عبرت کا نشان بنایا ہے۔ اور جہاں پر صحابہ کرام پہنچ سکے، صحابہ کرام نے پہنچ کر گستاخان پیغمبر کا خاتمہ کر کے اپنے پیغمبر کو راحت پہنچائی ہے۔ آپ نے پچھلے جمعہ سنا نہیں کہ ابو رافع یہودی پیغمبر کا گستاخ ہے، عبداللہ بن عتیق جاتے ہیں، واصل جہنم کرتے ہیں، پیغمبر کو راحت ملتی ہے، پیغمبر کو سکون ملتا ہے، پیغمبر کو خوشی ملتی ہے۔ کعب بن اشرف یہودی پیغمبر کا گستاخ ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی محمد بن مسلمہ جاتے ہیں اور اس کو واصل جہنم کر کے آتے ہیں، پیغمبر کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ اور ایک اور بدبخت ہے جس کا نام ہے ابو افقہ، 120 سالہ یہودی بوڑھا ہے، پیغمبر کی ہجر میں اشعار کہتا ہے، مسمت میں اشعار کہتا ہے۔ ایک صحابی رسول سالم جاتے ہیں اور اس کو قتل کر کے آتے ہیں، پیغمبر کو راحت ملتی ہے۔ ایک یہودیہ عورت ہے جس کا نام اسماء بنت مروان ہے، پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ ایک صحابی رسول جناب عمیر بن عدی آگے بڑھتے ہیں اور جناب عمیر بن عدی یہ آنکھوں والے نہیں تھے، یہ نابینا تھے۔ نابینا صحابی آگے بڑھتے اور اپنی تلوار اس کے پیٹ میں گھونپ دیتے ہیں اور اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں، رسول اللہ کو راحت ملتی ہے۔ نابینا صحابی پیغمبر کی عزت و عظمت پہ پہرا دے رہا ہے، پیغمبر کی ناموس پہ پہرا دے رہا ہے، پیغمبر کی عفت پہ پہرا دے رہا ہے، پیغمبر کی پاک دامنی پہ پہرا دے رہا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ صحابہ آنکھوں والے ہیں تب بھی پیغمبر کے محافظ ہیں، اگر وہ آنکھوں سے نابینا ہے تب بھی پیغمبر کے محافظ ہیں، تب بھی وہ پیغمبر کی عزت و عظمت پہ پہرے داری کرنے والے ہیں، پیغمبر کی شان کی، پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے ہیں، پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا تحفظ کرنے والے ہیں۔ اس سے ذرا آگے بڑھیں، ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور کی گستاخی برداشت نہیں۔ گستاخ اگر جبہ اور دستار میں ہے تب بھی گستاخی برداشت نہیں، داڑھی اور پگڑی میں ہے تب بھی گستاخی حضور کو برداشت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ اب حضور کو بھی برداشت نہیں، اللہ کو بھی برداشت نہیں، صحابہ کو بھی برداشت نہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں مدینہ کے اندر ایک نوجوان تھا، بڑا عبادت گزار، پرہیزگار، متقی، دیکھنے کے اندر جبہ اور دستار، داڑھی اور پگڑی۔ ہم نے اس کے اوصاف کا تذکرہ حضور کے سامنے کیا لیکن حضور پہچان نہ سکے۔ ایک مرتبہ اچانک حضور کے سامنے آیا، حضور نے دیکھا، اب ایک نظر صحابہ کی تھی اور ایک نظر مصطفیٰ کی تھی۔ جب حضور نے دیکھا، حضور نے فرمایا کہ اس کے چہرے پر شیطان کی خارش کے دھبے ہیں۔ کیا ہیں بھائی؟ شیطان کی خارش کے دھبے ہیں۔ صحابہ بڑے حیران کہ یہ تو بڑا عبادت گزار ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اب حضور کی بات کیسے جھوٹی ہو سکتی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں یہاں پر بسنے والے تمام لوگوں سے بہتر ہوں؟ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ اب وہ بدبخت اپنے آپ کو بھی حضور سے بہتر جانتا تھا، العیاذ باللہ اپنے آپ کو حضور سے بہتر جانتا تھا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دیکھیے، حضور کے سامنے وہ مسجد میں داخل ہوا، نماز میں مشغول ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے کون قتل کرے گا؟
صدیق اکبر کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول میں قتل کروں گا۔ فاروق اعظم کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول میں قتل کروں گا۔ علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول اسے میں قتل کروں گا۔ اب حضور کا فیصلہ دیکھیے، صحابہ کرام کی عقیدت اور محبت کا اظہار دیکھیے کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کا سر سجدے میں ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اسے قتل کر دیا جائے، یہ اپنے آپ کو مجھ سے بہتر گردانتا ہے۔ تو میں آج عالم کفر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آج مجھے کہا جاتا ہے کہ قادیانیت پیغمبر اسلام کو تسلیم کرنے والی ہے، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی ہے، قرآن کو تسلیم کرنے والی ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں پیغمبر کا فیصلہ موجود ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اگر کوئی شخص آج کسی کو سمجھے گا، پیغمبر کا ہمسر کسی کو سمجھے گا، پیغمبر کی مثل کسی کو سمجھے گا، پیغمبر کی مثال کسی کو سمجھے گا، پیغمبر کا ثانی کسی کو سمجھے گا، پیغمبر جیسا کسی کو سمجھے گا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیغمبر کا یہی فیصلہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، وہ زندہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ فیصلہ میرے پیغمبر کا۔ اور منظر دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ کی سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام میں تشریف لے کر گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعلان فرمایا، بہت بڑا اعلان ہے، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء۔ فرمایا کہ آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، جاؤ تم آزاد ہو، محمد عربی نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، من دخل مسجد الحرام فلہ امان، جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا اسے بھی محمد کی امان مل گئی۔ من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی محمد کی امان مل گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من اغلق بابہ فلہ امان، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے بھی امان مل گئی۔ لیکن پیغمبر نے فرمایا جو میری گستاخی کرنے والے ہیں، جو میری گستاخی کرنے والے ہیں، میری ہجو کرنے والے ہیں، میری مذمت میں اشعار سننے اور سنانے والے ہیں، ان کو معافی نہیں ہے، وہ جہاں ملے ان کو قتل کر دیا جائے۔ فرمایا ابن قتل کو جہاں پر پاؤ قتل کر دو۔ صحابی رسول دوڑتے ہوئے آئے، عرض کیا اللہ کے رسول وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو چکا ہے، غلاف کعبہ سے لپٹ چکا ہے۔ حضور نے فرمایا وہیں پر قتل کر دیا جائے۔ ابو برزہ صحابی آگے بڑھتے ہیں، وہیں پر اس بدبخت کو واصل جہنم کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور بدبخت ہے پیغمبر کا گستاخ، جس کا نام حویرث بن نفیس ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جہاں پر ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت علی تلاش میں نکلے، جو ہی ملا اسے قتل کر دیا گیا۔ حارث بن قلاتلہ پیغمبر کا گستاخ ہے، فرمایا جہاں پر ملے قتل کر دیا جائے۔ جناب علی المرتضیٰ نے تلاش کر کے قتل کر دیا۔ سارہ بن المطلب یہ ایک عورت ہے، پیغمبر کی گستاخ ہے۔ حضور نے فرمایا جہاں پر ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ علی المرتضیٰ نے تلاش کیا اور اس عورت کو بھی قتل کر دیا۔ ایک اور بدبخت ہے جس کا نام مغیث بن ثعلبہ ہے، پیغمبر نے فرمایا جہاں پر ملے قتل کر دیا جائے۔ طویلہ بن عبداللہ صحابی رسول ہے، یہ تلاش کرتے ہیں اور تلاش کر کے اس بدبخت کو قتل کر دیتے ہیں، حضور کو راحت ملتی۔ جب سب کو امان مل چکی تھی، انہیں امان نہ ملی۔ اب ایک اور منظر بھی پیش کر دوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے ہائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے خطوط بادشاہان کی طرف روانہ کیے۔ 6 ہجری کی بات ہے، ایک خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہنشاہ فارس کسریٰ کے نام بھی لکھا۔ اب ذرا وہ منظر آپ کے سامنے بتلانے لگا۔ شہنشاہ فارس کسریٰ کو پیغام ملتا ہے کہ مدینہ سے ایک قاصد آیا ہے۔ اس نے ناک چڑھا دی، تعجب سے پوچھنے لگا مدینہ سے؟ بادشاہوں کی دربار میں بادشاہوں کے قاصد آتے ہیں، یہ مدینہ کون سی ریاست ہے؟ اچھا میرے حضور اسے پیش کیا جائے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر، پیغمبر کے قاصد جناب عبداللہ بن خصافہ بڑی متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، روب اور دبدبے کے ساتھ تشریف لائے دربار میں، اور اس کی دربار
کا اصول اور ضابطہ یہ تھا کہ جو بھی آتا تھا وہ جھک کر سلام کرتا۔ عبداللہ بن خزافہ نے جھک کر سلام نہیں کیا، پیغام دے دیا کہ یہ پیشانی صرف رب کے حضور جھکتی ہے، دنیا والوں کے سامنے نہیں جھکتی۔ دیکھ کر وہ غصے ہو گیا۔ اس نے جب حلیے پہ نظر ڈالی، اب پیغمبر اسلام کے سفیر کا حلیہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بادشاہوں کے سفیر دیکھے تھے، بادشاہوں کے قاصد دیکھے تھے، اپنی دربار دیکھی تھی، اپنے وزیر دیکھے تھے، اپنے مشیر دیکھے تھے، اپنا کر و فر دیکھا تھا، لیکن وہ پہلی مرتبہ محمد عربی کے غلام کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ عرب کے صحرا نشینوں کا حلیہ ہے، ڈھیلا ڈھالا پیمن زدہ لباس ہے اور ٹوٹے ہوئے جوتے ہیں۔ تو اس نے نفرت کے ساتھ کہا کہ یہ سفیر ہے، یہ سفیر ہے یا فقیر ہے؟ ہاں، کاش کہ اس وقت کوئی اس بدبخت کو بتا دیتا یہ نہ سفیر ہے نہ فقیر ہے بلکہ شاہ عرب کا مرید ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید ہے، پیغمبر کا غلام ہے۔ اس نے کہا اپنے درباری سے، پوچھو یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ بات کرنا گوارا نہ کی، تکبر اتنا، غرور اور گھمنڈ اتنا۔ اپنے درباری سے کہا کہ پوچھو کیا کہنا چاہتا ہے؟ جناب عبداللہ بن خزافہ نے بڑی متانت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ حضور کا نامہ مبارک اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ بتلایا گیا کہ نبی آخر الزمان عرب کی دھرتی پر تشریف لا چکے ہیں، انہوں نے آپ کے نام خط لکھا ہے۔ کہا کہ نبی نے میرے نام خط لکھا ہے؟ اچھا پڑھا جائے، اس میں کیا لکھا ہے؟ پڑھا گیا رحمان و رحیم کے نام کے ساتھ۔ وہ اس پر حیران ہوا۔ پھر پڑھا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے والی فارس کسریٰ کے نام۔ جب یہاں تک پڑھا گیا وہ غصے میں بے قابو ہو گیا، غصے سے کپ کپانے لگا، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں شعلہ برسانے لگی، کہنے لگا کہ شہنشاہ فارس کی اتنی تحقیر کہ اپنے نام کے بعد والی فارس کا نام لکھا گیا۔ اس بدبخت نے کہا کہ میرا حکم ہے شاہ یمن کی طرف ابھی میرا یہ پیغام پہنچا دو، العیاذ باللہ مسلمانوں کے پیغمبر کو گرفتار کر کے میری دربار میں لایا جائے۔ اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو اپنے بدبخت اور لعنتی ہاتھوں سے چاک کر دیا۔ اتنی جسارت، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ اور دیکھیے کہ جب وہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھ کر پیغمبر کے نام مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا، اللہ اپنی تقدیر میں اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے فرما چکے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر تو بھی نہیں رہے گا، تیری سلطنت بھی نہیں رہے گی، تیری حکومت بھی نہیں رہے گی، تیرا تاج بھی نہیں رہے گا، تیرا تخت بھی سلامت نہیں رہے گا۔ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ کچھ ہی دنوں میں اس کی سلطنت بکھر گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی۔ جس طرح اس نے پیغمبر عربی کے نام مبارک کے ٹکڑے کیے، اس کی سلطنت بھی پاش پاش ہو کر رہ گئی، اور یہ خود بدبخت اپنے بیٹے شیروے کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا۔ زندگی بھی نہ رہی، جسم بھی نہ رہا، جسم کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر اور منظر آپ کو بتلانے لگا ہوں، اور اللہ نے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ منظر دکھایا۔ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ عرب کے وہ صحرا نشین عبداللہ بن خزافہ کے بھائی بن پیمن زدہ لباس میں، ٹوٹے ہوئے جوتے پہن کر، پیغمبر اسلام کے یہ دیوانے، یہ مستانے، یہ پروانے، پیغمبر کے حبدار، پیغمبر کے جانثار، پیغمبر کے وفادار، پیغمبر کے غمخوار، یہ فارس میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے سفید محل کو اپنے جوتوں سے روند رہے ہیں۔
عبداللہ بن خزافہ کے بھائی بن اپنے ٹوٹے ہوئے جوتوں سے اس کے محلات کو روند رہے ہیں. نہ اس کی حکومت رہی، نہ اس کی سلطنت رہی، نہ اس کا تاج رہا، نہ اس کا تخت رہا، لیکن قیامت تلک پیغمبر کا تاج بھی سلامت ہے، پیغمبر کا تخت بھی سلامت ہے، پیغمبر کی نبوت بھی سلامت ہے، پیغمبر کی رسالت بھی سلامت ہے، اور پیغمبر کی ختم نبوت بھی سلامت ہے. میرے پیغمبر کی شاہی میں فرق نہیں آیا، زمانے گزر گئے، میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا تخت اور تاج آج بھی سلامت ہے اور قیامت کی صبح تک سلامت رہے گا. بات آ رہی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، پیغمبر کی جانثاری کی، پیغمبر کی وفاداری کی، پیغمبر کی حبداری کی. تو میں ان مسلم حکمرانوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا جو تھے تو حاکم لیکن پیغمبر کے غلام تھے، پیغمبر کی عزت اور پیغمبر کی عظمت پر پہرا دینے والے، پیغمبر کی ناموس کا تحفظ کرنے والے، پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کرنے والے. انہی میں سے ایک نام ہے صلاح الدین ایوبی کا. کس کا نام ہے؟ صلاح الدین ایوبی کا. صلاح الدین ایوبی ریجینالڈ ایک عیسائی حکمران ہے، اور اس نے اعلان کیا تھا کہ میں روضہ اقدس کو اپنے ہاتھوں سے منہدم کروں گا اور خانہ کعبہ کو مسمار کروں گا. یہ اپنی فوج سمندر کے راستے لے کر حجاز کی سرزمین پر اتر چکا تھا. مدینہ کے مسلمانوں کو علم ہوا کہ ایسے ریجینالڈ بدبخت مکہ اور مدینہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہے. مسلمانوں کا لشکر مقابلہ کرنے کے لیے گیا. جس وقت مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا، دیکھ کر ہی بھاگ گئے. ریجینالڈ دیکھ کر ہی بھاگ گیا اور مسلمانوں کو اس کا ایک ایک سپاہی ملتا چلا گیا، اور یہ انہیں واصل جہنم کرتے چلے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کرتے چلے گئے. ریجینالڈ جس وقت واپس پلٹا تو اس نے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی. صلاح الدین ایوبی کو علم ہوا. صلاح الدین ایوبی نے قسم اٹھائی، اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھوں سے اسے واصل جہنم کروں گا. ایک جنگی مہم میں عیسائی حکمران قید کیے گئے. ان حکمرانوں میں ریجینالڈ پیغمبر کا گستاخ بھی تھا. جب صلاح الدین ایوبی کو بتلایا گیا کہ پیغمبر کا گستاخ ریجینالڈ قید ہو کر آ چکا ہے، تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھوں سے اسے واصل جہنم کیا. دنیائے کفر اور دنیائے عیسائیت کو پیغام دیا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ہاں اگر وہ حکمران ہے تب بھی اسے بتلا دو اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس جدید ہتھیار ہے، اس کے پاس وسائل ہے، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس لشکر ہے، تب بھی اسے بتلا دو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور ایک اور حکمران ہے جن کا نام ہے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ. ہاں چشم فلک نے ایسے حاکم بھی دیکھے ہیں. ایک مرتبہ آرام فرما رہے ہیں، خواب دیکھا، حضور کی زیارت ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نیلی آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ان سے میری حفاظت کرو. اٹھے، وضو کیا، نوافل ادا کیے، پھر آرام کے لیے سوئے، پھر یہی خواب دیکھا. تیسری مرتبہ پھر یہی خواب دیکھا. اپنے وزیر جمال الدین کو بلوایا اور کہا کہ میں بار بار یہ خواب دیکھ رہا ہوں. اس نے مشورہ دیا کہ مدینہ کی طرف چلتے ہیں. چنانچہ یہ مدینہ کی طرف چل پڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پر پہرا دینے کے لیے. انہیں علم ہو چکا تھا کہ حضور کی عزت پر کوئی حملہ آور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ضرورت ہے. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پر پہرا دینے کے لیے مدینہ میں چلے جائیں. چنانچہ مدینہ کی طرف چل پڑے. 16ویں دن یہ مدینہ منورہ میں پہنچے. وزیر سے کہا کہ اعلان کر دو شاہ آئے ہیں، اہل مدینہ میں ہدایہ تحائف تقسیم کریں گے، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں. چنانچہ سارے مدینہ کے لوگ اکٹھے ہو گئے. ایک ایک کو قریب سے شاہ دیکھتے چلے گئے، لیکن وہ دو لوگ سامنے سے نہ گزرے. پھر اعلان ہوا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا. کہا گیا کہ جی ہاں، دو مغربی باشندے ہیں، گوشہ نشین ہیں، عبادت گزار ہیں، وہ باہر ہی نہیں نکلتے، وہ ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں. اچھا،
ان کو میرے سامنے لایا جائے۔ جس وقت بادشاہ نے دور سے دیکھا تو وہی بدبخت تھے جن کی طرف حضور نے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ان سے میری حفاظت کرو۔ شاہ نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس مقصد کے لیے یہاں پر ہو؟ انہوں نے کہا مغرب سے آئے ہیں، حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب رسول اللہ کے محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے پڑوس کے شوق میں یہیں کے مقیم ہو کر رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کے سرائے پر مجھے لے چلو جہاں پر یہ رہائش پذیر ہے۔ بادشاہ کو وہاں پر لے جایا گیا، دیکھا تو کوئی مشکوک چیز نہیں تھی۔ ادھر اہل مدینہ نے صفائی دینا شروع کر دی، یہ نیکوکار لوگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، سارا دن عبادت میں لگے رہتے ہیں، دن بھر روزے کے ساتھ رہتے ہیں، رات بھر نوافل ادا کرتے ہیں، جنت البقیع کی زیارت کے لیے روزانہ جاتے ہیں، ریاض الجنہ میں عبادت کرتے ہیں، قباء کے اندر نوافل پڑھنے کے لیے ہفتہ میں ایک بار جاتے ہیں، یہ تو بڑے عبادت گزار ہیں۔ بادشاہ پریشان ہو گئے، لیکن اسے یقین تھا کہ پیغمبر کی بات سچی ہے، پیغمبر کی بات سچی ہے۔ زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، پیغمبر کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے کہا جہاں پر یہ عبادت کرتے ہیں مجھے ان کی عبادت گاہ لے چلو۔ چنانچہ جس وقت شاہ کو عبادت گاہ لے جایا گیا، شاہ نے خود ان کے مصلے الٹا دیے، نیچے سے پتھر ظاہر ہوئے، پتھروں کو اٹھایا گیا، سرنگ نمودار ہوئی۔ اب سرنگ کو دیکھا گیا تو وہ روضہ اطہر کے قریب پہنچ چکی تھی، حضور کی قبر اطہر کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اب بادشاہ نے ان بدبختوں کو واصل جہنم کیا اپنے ہاتھوں سے، اور ان کی لاشوں کو جلا ڈالا گیا۔ اب سلطان نور الدین زنگی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے ارد گرد پانی کی گہرائی تلک کھدائی کرائی اور سیسا پگھلا کر ڈال دیا تاکہ آئندہ کوئی ایسا بدبخت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر تک نہ پہنچ سکے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تب بھی اللہ کی حفاظت میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے، تب بھی اللہ کی حفاظت میں، پیغمبر کا دین بھی اللہ کی حفاظت میں، پیغمبر کا قرآن بھی اللہ کی حفاظت میں، پیغمبر کا فرمان بھی اللہ کی حفاظت میں، پیغمبر کی شریعت بھی اللہ کی حفاظت میں، پیغمبر کی طریقت بھی اللہ کی حفاظت میں، پیغمبر کی سنت بھی اللہ کی حفاظت میں، پیغمبر کا ایک ایک نمونہ اللہ کی حفاظت میں، پیغمبر کا یارانہ بھی اللہ کی حفاظت میں، پیغمبر کا گھرانہ بھی اللہ کی حفاظت میں، اور جہاں پر قرآن و حدیث پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے وہ جگہ بھی اللہ کی حفاظت میں، وہ مراکز بھی اللہ کی حفاظت میں، وہ مدارس بھی اللہ کی حفاظت میں، وہ مساجد بھی اللہ کی حفاظت میں، وہ خانقاہیں بھی اللہ کی حفاظت میں، قرآن پڑھنے والے بھی اللہ کی حفاظت میں، پڑھانے والے بھی اللہ کی حفاظت میں، حدیث پڑھنے والے بھی اللہ کی حفاظت میں، حدیث پڑھانے والے بھی اللہ کی حفاظت میں، پیغمبر کا دین بھی اللہ کی حفاظت میں، پیغمبر کے دین کا ایک ایک جز اللہ کی حفاظت میں، پیغمبر کے صحابہ بھی اللہ کی حفاظت میں، پیغمبر کے اہل بیت بھی اللہ کی حفاظت میں، ہاں پیغمبر کا جسم اطہر بھی اللہ کی حفاظت میں، پیغمبر کا ایک ایک بال اللہ کی حفاظت میں، پیغمبر کا پسینہ بھی اللہ کی حفاظت میں، پیغمبر کا مدینہ بھی اللہ کی حفاظت میں، پیغمبر کا مکہ بھی اللہ کی حفاظت میں۔ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر بھی حفاظت میں، پیغمبر کا روضہ بھی حفاظت میں، اور پیغمبر کے پڑوس میں سوئے ہوئے صدیق و عمر بھی اللہ کی حفاظت میں، پیغمبر کے پڑوس میں سوئے ہوئے صدیق و عمر بھی اللہ کی حفاظت میں۔ جیسے رسول اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ایسے صدیق و عمر کا بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دشمن آتے رہیں گے، ہاں اب میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہر دور میں، ہر آن، ہر لحظہ، ہر گھڑی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے، پیغمبر کی شخصیت کی، پیغمبر کی ذات کی، پیغمبر کے دین کی، پیغمبر کے قرآن کی، پیغمبر کے فرمان کی، پیغمبر کی عزت و عظمت کی، پیغمبر کی ناموس کی، پیغمبر کی نبوت و رسالت کی، اور پیغمبر کی ختم نبوت کی۔ صحابہ نے ہر آن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کی ہے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔
آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تحفظ ختم نبوت کے لیے یمامہ کے میدان میں جناب سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی گئی، اس جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 1200 سے بڑھ کر ہے، اور 1200 صحابہ یہ عام صحابہ نہیں تھے، کبار صحابہ کرام، ان میں 700 صحابہ کرام وہ تھے جو قرآن کریم کے حافظ اور عالم، ان میں سے اکثریت وہ صحابہ کرام جو بدریین کی، آپ یہ جان لیجئے کہ تمام اصحاب پیغمبر میں سے بدری صحابہ کی شان سب سے بڑھ کر ہے۔ بدری صحابہ پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے قربان ہو گئے۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، جناب حبیب بن زید انصاری پیغمبر کے مقرب صحابی ہیں، پیغمبر کی ختم نبوت کے پہلے شہید، جناب زید بن خطاب جناب فاروق اعظم کے بھائی ہیں، لیکن یمامہ میں پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید ہیں، اور جناب سالم جید قاری ہیں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر نماز پڑھانے کی سعادت انہیں حاصل ہے، یہ پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید جناب حذیفہ، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار صحابہ میں سے، اول الصحابہ میں سے، اور تمام غزوات میں پیغمبر کے ساتھ شریک ہیں، ذوالحجرتین ہیں، یہ بھی پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید۔ اب سالم اور حذیفہ کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ سالم غلام ہے، حذیفہ آقا اور مولا ہے، حذیفہ آقا اور مولا ہے۔ اب اکٹھے جامع شہادت نوش فرماتے ہیں یمامہ کے میدان میں پیغمبر کی عزت و عظمت کا تحفظ کرتے ہوئے، اور اکٹھے ہی قبریں بنائی گئی۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے قیامت کی صبح تک کوئی شخص ان کی قبروں پر جا کر پوچھے گا یہ کون ہیں، بتلایا جائے گا یہ آپس کے اندر سردار اور نوکر ہیں، غلام اور آقا ہیں، لیکن یہ دونوں پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید ہیں۔ جناب صاحب بن مسعود حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے، لیکن پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید ہیں۔ جناب شجاع بن ابی وہب ذوالحجرتین غزوات میں پیغمبر کے ساتھ شریک ہیں، لیکن پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید ہیں۔ اس سے ذرا آگے بڑھیے، ایک نام ہے عبداللہ بن مخرمہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یمامہ کے میدان میں اترنے سے پہلے اللہ کے حضور دعا کی، دیکھنے والے یہ بتاتے ہیں، سننے والے یہ بتاتے ہیں، ایسی عجیب دعا مانگی، اے اللہ حضور کی محبت میں مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک میرا جوڑ زخمی نہ ہو جائے۔ جناب ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جس وقت یہ شہید ہو چکے تھے، جس وقت ان کی سانسیں نکل چکی تھی، ان کی دعا پوری ہو چکی تھی، ان کے جوڑ پر زخم لگ چکا تھا، خون بہہ رہا تھا، اور شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو چکا تھا۔ اب پیغمبر کے دیوانے کو دیکھیے، پیغمبر کے مستانے کو دیکھیے، آج ہم بھی پیغمبر کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، آج ہم نے بھی جشن منایا ہے۔ ہاں دیکھیے، یہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عاشق، سانس نکل رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے پوچھا کوئی چیز ضرورت تو نہیں، پوچھا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، آج میں روزے سے تھا، روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں، پانی کی قطرے لاؤ اور میرے منہ میں انڈیل دو تاکہ میرا روزہ افطار ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں بھاگا پانی لینے کے لیے، واپس پلٹا تو روح پرواز ہو چکی تھی۔ جو یہاں روزہ افطار کرنا چاہتا تھا، اللہ نے اسے اپنے پاس روزہ افطار کرا دیا، اللہ نے جنت میں بلا کر روزہ افطار کرا دیا۔ یہ پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید ہیں۔ جناب مالک بن منبہ بدری صحابہ ہیں، بدری صحابی ہیں، پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید ہیں۔ جناب عبداللہ بن ابی، باپ ابن ابی پیغمبر کا اصلی دشمن اور بیٹا پیغمبر کی ختم نبوت کا شہید، ابو دجانہ جو بہادری میں اپنی مثال آپ ہیں، تمام غزوات میں پیغمبر کے ساتھ شریک، یہ بھی پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید ہیں۔ جناب ماعز بن عائش بدری صحابی پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید، جناب نعمان بن عبقر پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید، جناب عقبہ بن عامر یہ اول الصحابہ میں سے لیکن پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید، جناب ثابت
ثابت بن یزاد بدری صحابی ہیں، پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید ہیں۔ جناب ثابت بن قیس یہ خطیب الرسول کا لقب پانے والے ہیں، پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید ہیں۔ جناب عباد بن بشر بدری صحابی ہیں، پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید ہیں۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بدری صحابی ہیں، پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید ہیں۔ اس سے ذرا آگے چلیں تو مجھے نظر آتا ہے وہ جناب عبداللہ بن عتیق جو ابو رافع یہودی کو قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یمامہ کے میدان میں یہ خود بھی پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید جناب عباد بن حارث پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید، جناب عمیر بن اوس پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید، جناب عامر بن ثابت پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید، جناب عبداللہ بن ابسہ پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید، جناب صفوان پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید، جناب زرارہ پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید، جناب طفیل بن عمر دوسی پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید، جناب علی بن عبید اللہ پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید، جناب سعد بن حجاز پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید، جناب سلمہ بن عبداللہ پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید، جناب عبداللہ بن جناب مسعود بن سنان پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید، جناب حریم بن عبداللہ پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید، جناب جنادہ بن عبداللہ پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید، جناب سعد پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید، جناب ولید بن عبد شمس پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید، جناب طفیل بن عمر دوسی پیغمبر کی ختم نبوت کے شہید۔ یہ وہ کبار صحابہ ہیں جو زندہ رہ کر بھی پیغمبر کا دفاع کرنے والے تھے، جو ہر وقت پیغمبر کی عزت و عظمت کا دفاع کرنے والے تھے، اور اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس شان سے رخصت ہوئے کہ پیغمبر کی ناموس کا تحفظ کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ ہمیں بھی ویسا بنا دے، اللہ ہمیں بھی ختم نبوت کا مجاہد اور محافظ بنا دے۔ آج کا دن کون سا تھا؟ کون سا دن بھائی؟ 12 ربیع الاول۔ بات کو سمیٹ رہا ہوں، 12 ربیع الاول۔ ہاں، آج کے دن جشن میلاد منایا گیا، آج کے دن دیگیں چڑھائی گئی، مٹھائیاں بانٹی گئیں، چراغاں کیا گیا، آج کے دن جھنڈیاں لہرائی گئیں، آج کے دن جشن منایا گیا، آج کے دن خوشیاں منائی گئیں، جلسے کیے گئے، جلوس نکالے گئے، ریلیاں نکالی گئی۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ یہ اچھا ہے یا برا، غلط ہے یا درست، جائز ہے یا ناجائز۔ میں ایک دعوت فکر دینے لگا ہوں، ایک دعوت فکر۔ ذرا میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیے۔ آج ہم نے پیغمبر کا جشن منا لیا، پیغمبر کے میلاد کی خوشی منا لی، دیگیں بانٹ لی ہیں، مٹھائیاں بانٹ لی ہیں، سب کچھ کر لیا ہے، لیکن اپنے گریبانوں میں ذرا جھانک کر دیکھیے، کیا ہم محمد عربی کے غلام بھی بنے ہیں؟ کیا ہم محمد عربی کے دیوانے بھی بنے ہیں؟ محمد عربی کے مستانے بھی بنے ہیں؟ محمد عربی کے غمخوار بھی بنے ہیں؟ محمد عربی کے جانثار بھی بنے ہیں؟ محمد عربی پہ مر مٹنے والے بھی بنے ہیں؟ محمد عربی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے بھی بنے ہیں؟ کیا ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ بھی پیدا ہوا ہے؟ کیا ہمارے اندر حقیقی محبت کا جذبہ بھی پیدا ہوا ہے؟ آج ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ کیا آج ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے، ہم نیکی کے راستوں پر چلیں گے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے؟ آج ہم نے جشن تو منا لیا، سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا بتلائیے، کیا آج ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ پیغمبر کی محبوب سنت داڑھی بھی رکھیں گے؟ ہاں، اگلی بات کرنے لگا، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کا عزم کیا ہے آج کے دن کہ ہمارا چہرہ مورا پیغمبر جیسا ہوگا، ہماری وضع قطع پیغمبر جیسی ہوگی، ہماری تراش خراش پیغمبر جیسی ہوگی، ہمارا لباس پیغمبر جیسا ہوگا، ہماری داڑھی پگڑی پیغمبر جیسی ہوگی، ہماری وضع قطع پیغمبر جیسی ہوگی، ہماری چال ڈھال پیغمبر جیسی ہوگی، ہماری بول چال پیغمبر جیسی ہوگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا پیغمبر جیسا ہوگا، ہمارا سونا جاگنا پیغمبر جیسا ہوگا، ہمارا کھانا پینا پیغمبر جیسا ہوگا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ عزم کیا ہے کہ ہماری شادی بیاہ، ہماری خوشی پیغمبر جیسی ہوگی، ہماری فوت پیغمبر جیسی ہوگی، ہماری عبادات، ہماری اخلاقیات پیغمبر جیسی ہوں گی، ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہمارا طرز زندگی پیغمبر جیسا ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ
کہ ہمارے معاملات، ہمارے لین دین، ہمارا کاروبار زندگی پیغمبر جیسا ہوگا۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر یاد رکھو ہمارے اندر بہت بڑی کمی رہ گئی ہے، بڑی کمی رہ گئی ہے۔ جشن منا لیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ کمی رہ گئی ہے۔ اور دوسری بات، آج 12 ربیع الاول ہے اور اتفاق سے جمعہ کا دن ہے، ہم نے سب کچھ کر لیا، پیغمبر کی محبت میں جلسے بھی کر لیے، جلوس بھی نکال لیے، جھنڈیاں بھی لہرا دی، کھانے بھی تقسیم کر دیے۔ مجھے بتاؤ کتنوں نے حضور کی ذات اطہر پر درود کا تحفہ بھیجا ہے؟ کتنوں نے درود پڑھا ہے پیغمبر کی ذات اطہر پر؟ ہاں، آج جمعہ کا دن ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو شخص عصر کے بعد یہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، 80 مرتبہ یہ درود جو شخص پڑھ لیتا ہے، اللہ اسے 80 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بتاؤ کون اہتمام کرے گا؟ اگلی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مختصر سا درود ہے، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ فرمایا کہ جو شخص یہ درود شریف پڑھتا ہے، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ کون اہتمام کرے گا؟ اور ایک درود شریف ہے بڑا مختصر، میرا ایک مستقل بیان ہے درود شریف کے اوپر، میں نے بہت سے درود شریف کے سیغے اس میں بیان کیے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہی مختصر سا درود ہو، بڑا درود ہم سے یاد نہیں ہوتا۔ آج کے دن میں آپ کی خدمت میں وہ درود پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ درود ہے صلی اللہ علی النبی الامی۔ کیا درود ہے؟ اپنی زبان سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی۔ میرے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت کے ساتھ یہ درود پڑھے گا، اللہ اسے خواب میں حضور کی زیارت نصیب فرمائے گے۔ اہتمام ہوگا؟ ہاں، جناب ابو برزہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ پروردگار صلی اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجے بلند فرماتے ہیں، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھتے ہیں اور 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو درود کا اہتمام کرنا، اللہ میرا آپ کا ہمارا سب آخر دعوانا الحمدللہ رب